پڑھیں گے عموماً یہ قرآن مجید کی 2 آیات پیش کرتے ہیں. ایک آیت سورہ بقرہ میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وَلَا تَقُولُوا اور تم مت کہو لِمَنْ يُقْتَلُ جو قتل کیا جائے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے جو قتل کر دیا جائے، جو شہید کر دیا جائے، انہیں مردہ مت کہو. اور غالباً سورہ آل عمران کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. یہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لوگ اللہ کے راستے میں کٹ جاتے ہیں انہیں مردہ سمجھنے سے منع کیا ہے. پہلی آیت میں مردہ کہنے سے منع کیا ہے اور دوسری آیت میں شہید کو مردہ سمجھنے سے منع کیا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ لوگ یہ غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو اللہ کے ہاں زندہ ہے، تو جو اللہ کے ہاں زندہ ہے وہ ہماری دعا سن لیتے ہیں، وہ ہماری سفارش کرنے کی اختیار رکھتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اولیاء اللہ کو بطور سفارشی ہمارے اور اللہ کے درمیان ڈالنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے اس کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اولیاء اللہ کا تذکرہ کیا ہے. ان اولیاء اللہ کا تذکرہ سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا. ان میں سے 7 نوجوانوں پر مشتمل یہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے. قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا انہم فتیۃ. یہ جو ولی تھے نا، جو 7 ولی تھے، یہ کوئی عمر رسیدہ لوگ نہیں تھے. 7 فتیہ عربی زبان میں 16 سال سے لے کر 25 سال کے درمیانی عمر اور جو 3 سے لے کر 9 تک کی تعداد کو فتیہ کہا جاتا ہے. 16 سال سے لے کر عمر کے حساب سے 16 سال سے لے کر 25 سال اور تعداد کے اعتبار سے 3 سے لے کر 9 تک، ان کو جمع قلت ہے. جمع قلت کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک کا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ لوگ سانس لیتے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، زمین کے اوپر رہے، زمین کے اوپر رہے. لوگ کہتے ہیں وہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. اللہ رب العالمین نے جو اولیاء اللہ کی کرامات قرآن مجید میں بیان کیا ہم اس کو مانتے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ام حسبت، کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے، ان اصحاب الکہف، کہف والے. کہف عربی زبان میں بڑے غار کو کہف کہتے ہیں اور چھوٹے غار کو غار یا مغارہ کہتے ہیں. تو کہف کہتے ہیں بڑا غار. ان اصحاب الکہف، کہف والے، والرقیم اور کتبے والے. مفسرین نے اس حوالے سے مختلف آراء بیان کیے ہیں. دقیانوس قوم کی میلہ تھا، اس میلے میں پوری قوم کے لوگ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک نوجوان جس کے دل میں اللہ نے توحید کی نعمت اللہ نے بٹھا دیا تھا، وہ بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے الگ تھلگ ہونے کے بعد ایک اور جوان آ کے ان سے ملتے ہیں، پھر ایک اور آتے ہیں. اسی طرح کرتے کرتے ان کی تعداد 7 کی تعداد بن جاتی ہے. اب ایک دوسرے کو یہ اپنی اصلیت بتاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہے ہیں. آخر کار ایک نے ہمت کر کے بتا دیا جو ہمارے قوم جن کی پرستش کرتے ہیں، جن کو معبود سمجھتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں سمجھ سکتے، ہم تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہیں. خیر انہوں نے یہ سارا سلسلہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا. تو دوسرے نے کہا میں بھی اسی لیے یہاں پر آیا ہوں، تیسرے نے کہا میں بھی اسی عقیدہ اور نظریے کی وجہ سے یہاں پر آیا ہوں. اب اللہ نے ان کے دل میں ہدایت ڈال دی تھی. خیر یہ 3 ساتھ الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد ان کی خبر پہنچی کدھر؟ اس زمانے کا بادشاہ دقیانوس تک خبر پہنچی. امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے اس حوالے سے لکھا یہ اس قوم کے اشرافیہ کے بچے تھے، اشرافیہ کے بچے تھے، وزیروں اور عمرا کے بچے تھے جو توحید پر، عقیدہ توحید پر کھڑے ہوئے. تو فرماتے ہیں پھر یہ لوگ الگ ہو گئے. الگ ہونے کے بعد غار میں پناہ لیے اور قوم نے کافی ڈھونڈنے کے بعد جب یہ نوجوان نہیں ملے تو اس وقت بادشاہ نے ایک تختی پہ ان کے نام لکھے تھے، یہ نوجوان جو گم ہوئے ہیں، اور اس کو بیت المال میں جمع کیا تھا. تو اسے کہا جاتا ہے رقیم، لکھے ہوئے کتبے والے. بعض لوگوں نے کہا رقیم سے مراد جس وادی میں یہ غار ہے اس وادی کا نام رقیم ہے. بعض لوگوں نے کہا نہیں،
بادشاہ اور اس کے لوگ ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے نہیں ملے تو انہوں نے ریکارڈ کا حصہ بناتے ہوئے ایک تختے پر ایک بورڈ پہ ان کے نام لکھے تھے. نام لکھنے کے بعد اس بورڈ کو انہوں نے بیت المال میں سیو کر دیا تھا, اس لیے ان کو اصحاب الرقیم کہا جاتا ہے. من آیاتنا عجبا, اللہ فرماتے کیا آپ نے یہ گمان کر رکھا ہے کہف والے اور رقیم والے ہماری آیات میں سے کوئی عجیب ہیں؟ ہماری یہاں اس سے بھی بڑے تعجب خیز حیران کن ہماری نشانیاں ہیں. کیا آپ نے اس کو کوئی حیران کن تعجب خیز واقعہ سمجھ رکھا ہے؟ پھر اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک, ہم آپ پر بیان کرتے ہیں اصحاب کہف کون تھے. نحن نقص علیک نبأہم بالحق, نحن ہم نقص ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں علیک آپ پر, نبأہم ان نوجوانوں کی خبر, بالحق حق کے ساتھ, انہم فتیۃ ان نوجوانوں کی اصلیت کیا تھی, انہم فتیۃ یہ نوجوان تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نوجوانوں کی 3 کردار ذکر کیے ہیں. 3 کردار. ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بدھ خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کرتے ہیں تو قوم کیا کہتے ہیں, سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو ان کا غیر مہذب الفاظ میں تذکرہ کر رہا تھا, اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. اگر ہمارے بدھ خانے کو کباڑ خانے میں تبدیل کیا ہے تو یہ اس نوجوان ہی کا کیا کرتا ہے. ایک اللہ رب العالمین نے سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بیان کیا ہے. مصر کی عورتیں جناب یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کے متعلق کیا کہتی ہے, عزیز مصر کی بیوی کے متعلق, تراود فتاہا, ہم نے سنا ہے عزیز مصر کی بیوی اپنے اس فتح کو, اس فتیہ کو, اس جوان کو اس کے نفس کے متعلق اسے بہکانا چاہتی ہے. تو یہاں پہ پاک دامنی کے لیے اور بتوں کو توڑنے کے حوالے سے ایک اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے. قوم کے آگے کھڑے ہوتے انہم فتیۃ, یہ چند نوجوان تھے, آمنوا بربہم, ان کا کارنامہ کیا ہے, آمنوا بربہم, یہ اپنے رب پر اس ایام میں ایمان لے آئے جب کوئی اللہ پر ایمان لانے والے نہ تھے. وزدناہم ہدی, جب انہوں نے ایمان لے آئے ہماری ذات پر تو ہم نے ان کے ایمان میں مزید اضافہ کر دیا, مزید برکت ڈالی. وربطنا علی قلوبہم, جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا, ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا, ہم نے انہیں استقامت عطا کی. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض, جب ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا, جب ہم نے ان کے دل مضبوط کیا ایمان پر, ایمان کی قوت سے ان کے دل کو مضبوط کر دیا. اذ قاموا, تو وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں. فقالوا, تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, بادشاہ کے سامنے, بادشاہ کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہنے لگے, دقیانوس کی مجلس میں کھڑے ہو کے کہنے لگے, تم ہمارے رب نہیں ہے, جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہیں یہ بت ہمارے رب نہیں, بلکہ ہمارے رب وہ ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے, ہمارا رب وہ ہے. لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا, اب یہاں پہ وہ عبادت سمجھاتے ہیں. لن ندعو من دونه, ہم اس اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں پکاریں گے, کسی بابے کو ہم نہیں پکاریں گے, کسی قبر والے کو نہیں پکاریں گے, کسی بت کو ہم نہیں پکاریں گے. کیوں؟ اگر ہم نے پکارا تو کیا ہوا, اذن قلنا شططا, تو اس صورت میں ہم نے حد سے گری ہوئی بات کر دی ہے. پھر کہتے ہؤلاء قومنا, یہ جو ہماری قوم ہے نا, اتخذوا من دونه آلہہ, ہماری قوم جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دیگر مخلوق کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں, ہماری قوم کے لوگ, لولا یأتون علیہم بسلطان بین, وہ اپنے اس دعوے پہ کیوں واضح دلائل پیش نہیں کرتے. اگر یہ معبود ہیں تو انہوں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کیا انہوں نے زمین بنائی ہے, آسمان کو انہوں نے ڈیزائن کیا ہے, یا پہاڑوں کو, سمندروں کو, انسانوں کو, مکھیوں کو انہوں نے پیدا کیا ہے؟ وہ دلیل کیوں پیش نہیں کرتے؟ ہمیشہ اہل توحید, ہمیشہ عقیدہ توحید دلیل کی بنیاد پہ مانتے ہیں, اور ہمیشہ اہل توحید کا موقف ہوتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین, جب بھی بات کرو دلیل سے بات کرو. تو یہ کیا کہتے ہیں,
لولا یاتونا، وہ ہمارے پاس کیوں لے کر نہیں آتے، بسلطان بین، اپنے اس فرسودہ عقیدے کے لیے دلیل کیوں پیش نہیں کرتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اگر ان کے پاس دلیل نہیں ہے تو اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑے. اللہ پر جھوٹ باندھنے والے سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین پھر یہ جو اللہ کے اولیاء ہے، یہ اللہ کے اولیاء اللہ جابر ظالم حکمران کے آگے جب کھڑے کر انہوں نے بات کر دی، بات کرنے کے بعد اب انہوں نے کیا کہا، اب جب انہوں نے یہ بات کر دی تو بادشاہ نے ان کے بارے میں کسی وجہ سے توقف کیا سزا دینے کے لیے، اور البتہ ان کو یہ دھمکی دی تھی. دھمکی یہ دی تھی یا تو تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، تمہارے پاس دو آپشن ہیں، یا ہمارے دین میں واپس آ جاؤ، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو کیا کرو، واپس آ جاؤ، اگر زندہ رہنا نہیں چاہتے تو سنگساری کے لیے تیار ہو جاؤ، ہم تمہیں سنگسار کر کے پتھر مار مار کے ہم تمہیں قتل کر دیں گے، یا اس سزا کو بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اگر زندگی چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. اب ان کو یہ فیصلہ سنانے کے بعد، ابھی ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے تو اس لیے بر وقت ان پر اس سزا کو نافذ کرنے کے بجائے انہوں نے ان کو مہلت دے دی. یہ فرصت ملتے ہی وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب تم ان سے الگ تھلگ ہو گئے، ان کے معبودوں سے اب وہ آپس میں کہنے لگے وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور جب تم ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی الگ ہو گئے جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اب ایمان بچانے کے لیے ہم دین سے فرار ہوتے ہیں. یہ لوگ دین کے لیے فرار ہو رہا ہے، معاشرے سے ناز و نعمت چھوڑ کر کدھر جا رہے ہیں، کہاں کدھر، کیوں، اپنے دین کو، عقیدے کو بچانے کے لیے. وَإِذَا اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم ان سے الگ ہو گئے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان سے بھی علیحدگی اختیار کی جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو لہٰذا اب وہ جو کہف ہے نا، اس کہف میں چلے جاؤ. يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ، اور دیکھو اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی کے اللہ کے بارے میں اچھے توقعات دیکھو. اسی لیے رسول اللہ نے حکم دیا تم میں سے کسی پر موت نہیں آنی چاہیے مگر وہ اپنے اللہ کے بارے میں اچھے گمان رکھتا ہو. ظنوا، اور اللہ کے بارے میں اچھے گمان رکھو اور اللہ سے اچھی امید رکھو. اب یہ کیا کہہ رہا ہے، ینشر لکم ربکم، یہ اللہ کے ولی تھے تو ہمیں تعلیم یہ دے رہے ہیں ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھو. ینشر لکم ربکم من رحمتہ، جب تم حرکت کرو گے تو تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے برکتیں آئے گی، رحمتیں آئے گی. وَيُحَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اس کام میں اللہ رب العالمین کوئی سہولت مہیا فرمائے گا. یہ کہتے ہوئے یہ لوگ اب قوم سے الگ تھلگ ہو گئے. الگ تھلگ ہونے کے بعد جب یہ لوگ حرکت کرتے ہیں تو حرکت کرنے سے پہلے دعا کرتے ہیں. تو ہمیں قرآن مجید نے تعلیم دی ہے، ایک تو کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھے، اللہ سے اچھے توقعات رکھے، اور دوسرا اہم کام اللہ رب العالمین سے آغاز میں ہی دعا کرے. اب یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. پہلے اللہ سے اچھے توقعات رکھتے ہیں، اچھی امیدیں رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کام کے آغاز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، تو ہمیں عطا فرما، من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتن، خاص رحمت، اللہ ہمیں خاص رحمتوں کا مستحق بنا دے. وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہ ہمارے اس معاملے میں ہماری صحیح رہنمائی فرمائے. یہ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد یہ لوگ نکل پڑتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں جب یہ لوگ کہف میں پہنچے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جو ہی وہ کہف میں اس غار میں پہنچ ہی گئے، اللہ کی ان ولیوں کے کان پہ اللہ رب العالمین پردہ ڈال دیتا ہے. اللہ ان کی قوت سماعت کو اللہ آف کر دیتا ہے، سوئچ آف کر دیتا ہے. اور اب وہاں پہ اس کہف میں اسی حالت میں، نیند کی حالت میں 309 سال اسی حالت میں پڑے رہے. اللہ فرماتے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ،
اور اللہ رب العالمین نے اپنے ان بندوں کے لیے اللہ سے وہ اچھے توقعات لے کر اچھی امیدیں لے کر گئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے سورج کو حکم دے دیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ، اب سورج کی ضرورت ہے انسان کو وٹامن ڈی کے لیے، خصوصاً مردوں کے لیے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک حکمت ہے۔ عورتیں جب ان کے اندر نسوانیت آ جاتی ہے تو نسوانیت کے آتے ہی عورتوں کے اندر خودکار سسٹم اللہ نے پیدا کر دیا، ان کے اندر وٹامن ڈی خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے وٹامن ڈی حاصل کرنے کے لیے سورج کی تپش کی ضرورت ہے۔ اگر سورج ان کے جلد پر پڑے تو اس سے انسان خراب ہو جاتا ہے، تو سورج کے اللہ رب العالمین تپش ان کو پہنچاتے ہیں لیکن سورج ان پر نہیں پڑتا۔ تو وَإِذَا وَطَرَ الشَّمْسَ، اور تو دیکھے گا سورج کو، اذا طلعت، جب سورج طلوع ہوتا ہے، تزاور عن کہفہم، کنارہ کر جاتا ہے ان کے کہف سے، ذات الیمینی، سیدھے سائڈ سے، وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب سورج ڈوبنے لگتا ہے، تقرضن، کترا جاتا ہے، ذات الشمالی، الٹے سائڈ سے، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ اس غار کی کھلی جگہ میں آرام کر رہے ہیں۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ، تو ہرگز اس کے لیے نہیں پائے گا، وَلِيًّا، کوئی دوست، مرشدہ، رہنمائی کرنے والا۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست تو نہیں پائے گا پیغمبر۔ پھر اللہ فرماتے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، وَتَحْسَبُهُمْ، اور تم ان کے بارے میں گمان کرتے، أَيْقَاظًا، یہ بیدار ہے، وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ یہ لوگ سوئے ہوئے، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور اللہ فرماتے ہیں اگر ایک پہلو پر کے بل اگر وہ لیٹے رہے تو کیا ہوتے، انسان کی جسم گل سڑ جاتے، بار بار اس کو ہوا لگنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کی کروٹیں بائیں طرف دائیں طرف ہم بدلتے رہے۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، اور ان کے جو کتے ہیں جو ساتھ، اب دیکھو یہاں پہ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھو، اس بادشاہ کا نام تک نہیں لیا، بادشاہ کا نام تک نہیں لیا، البتہ اس کتے کا نام لیا جو اہل توحید نوجوانوں کے ساتھ جو کتا تھا، اس کتے کو اللہ رب العالمین جب ہم ان کا وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ، جب ہم یہ پڑھیں گے کاف لام با ہا میم، کتنے ہو گئی، کاف 1، لام 2، با 3، ہا 4 اور میم 5، جب ہم یہ لفظ پڑھیں گے ہمیں کتنے نیکیاں ملے گی، 10 نیکیاں، 50 نیکیاں۔ حالانکہ کتے کا نام جب ہم قرآن سمجھ کر قرآن مجید کی یہ آیت ہم جب پڑھیں گے کتنے، 50 نیکیوں کے ہم مستحق بنتے، کیوں؟ کیونکہ اس کتے کی سنگت تھی کس سے، اہل توحید سے۔ اللہ نے کتے کا تذکرہ کیا کیوں؟ کیونکہ وہ توحید والوں کے ساتھی تھا، جبکہ بادشاہ کا تذکرہ نہیں کیا جو ان کے عزیز تھا۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، اگر اچانک اگر آپ ان پر جھانک کر دیکھ لیتے نا تو آپ خوف سے بر جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ فرماتے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، اسی حالت میں وہ لوگ 309 سال اسی حالت میں پڑے رہے۔ یہ اللہ کے ولی ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، 309 سال کی مدت پوری ہونے کے بعد اللہ فرماتا ہم نے انہیں جگا دیا، ہم نے انہیں اٹھا دیا۔ کیوں؟ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ آپس میں یہ اللہ کے ولی ایک دوسرے سے سوال کرے۔ کون سا سوال؟ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ہم نے انہیں اس لیے بیدار کیا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کرے۔ تو ان میں سے ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کم لبثتم، کتنا عرصہ، کتنی مدت اس حالت میں تم پڑے رہے؟ تو آگے سے ایک کہنے لگا لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن، زیادہ سے زیادہ ایک دن رہے ہیں اس حالت میں، یا ایک دن کا کچھ حصہ شاید ہم رہے ہوں گے۔ کیونکہ جس وقت وہ غار میں، مفسرین نے لکھا ہے غار میں داخل ہو رہے تھے اس وقت سورج طلوع ہو رہے تھے، اور جس وقت ان کو اٹھایا جا رہا تھا تو اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ تو ایک نے کہا ہم ایک دن رہے ہیں، یعنی 309 سال اسی حالت میں رہنے کے بعد دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ان سے بالکل بے خبر ہے۔
لا تعلق ہے. اب یہ زمین کے اوپر ہے، سانسیں ان کی جاری ہیں، کروٹیں یہ بدلتے رہیں، اور اس کے باوجود ان کو معلوم نہیں اللہ کے ولی ہے، اللہ کے ولی ہے، زمین کے اوپر ہے، کروٹیں بدلتے رہے، سانس چلتی رہی، لیکن اس کے باوجود ان کو معلوم نہیں کائنات میں کس قسم کی تبدیلی آئی. کیا کہنے لگے؟ ہم ایک دن رہے ہیں، تو ایک نے کہا نہیں یار ہم کچھ دن رہے. پھر کہتے ہیں قالوا ربکم، یہ اللہ کے نیک لوگوں کی ایک نشانی ہے. قالوا ربکم، وہ غیر ضروری بحثوں میں الجھتے نہیں ہے. جس بحث کا تعلق ہمارے عقائد، ہمارے عبادات، ہماری نظریات سے نہ ہو، اس میں الجھتے نہیں. قالوا ربکم اعلم، کہنے لگے یار چھوڑ دو اس بحث کو، تمہارے رب بہتر جانتے ہیں تم کتنے عرصے اس حالت میں رہے. انہوں نے کہا اس بحث کی کلوز کر دیں، ہمارے نہ عقائد سے اس کا تعلق ہے، نہ ہماری عبادات سے اس کا تعلق ہے. لہذا ربکم اعلم، تمہارے رب بہتر جانتے ہیں، بما لبثتم، اس حالت پہ تم کتنے عرصے رہے تمہارے رب بہتر جانتے ہیں. فبعثوا احدکم بوریقکم ھذہ، تو لہذا اب کرے کیا؟ اب جو ہی بیدار ہوئے ان کو بھوک لگ گئی، پیٹ لگے ہوئے تھے، تو کہنے لگے فبعثوا احدکم بوریقکم ھذہ، جو تمہارے پاس چاندی کے جو سکے ہیں نا، یہ سکے دے کر کسی ایک کو بیچ دو شہر مارکیٹ کی طرف. اور ساتھ دیکھو اللہ کے ولی کی آپ خصوصی نشانیاں دیکھو. فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طُعَامًا، اب جا کر اب ان کو فکر کیا ہے؟ رزق حلال کا. کس کا فکر ہے؟ رزق حلال کا. 309 سالوں سے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، بیدار ہوتے ہیں، ان کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک کی وجہ سے وہ ایک آدمی کو مارکیٹ میں کھانے کے لیے بیچتا ہے، اور اس کو خصوصی نصیحت یہ کرتے ہیں آپ نے وہاں پہ جا کے دیکھنا ہے جہاں سے سب سے پاکیزہ پاک کھانا ملتا ہے وہ لے کر آنا ہے، پاک کھانا لے کر آنا ہے. اللہ کے ولی ہمیشہ اپنے جو کھانا ہے، کھانے کو پاک صاف، لقمہ کو پاک رکھتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیدنا صاحب سے، اپنا لقمہ پاک رکھو تمہاری ساری دعا قبول ہو جائے. تو یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں؟ جا کر کیا دیکھنا ہے؟ سب سے پاکیزہ کھانا لے کر آنا ہے. ایک دوسرا حکم فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ، دوسرا حکم یہ دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے. اور آپ جب قرآن مجید آپ اٹھا لیں گے، قرآن مجید کے یہ جو لفظ وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ لفظ موٹے حروف میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ لفظ الفاظ کے اعتبار سے قرآن مجید کا سب سے درمیانی لفظ ہے. وَلْيَتَلَطَّفْ قرآن آپ اٹھا لیں، وہاں پر سورہ کیا نام ہے جی، غالباً سورہ کہف پہ ہے، پارہ نمبر 15ویں پارے میں یا 15ویں پارے میں یہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، کیونکہ سورہ کہف 15ویں پارہ اور 16ویں پارہ دونوں پر منقسم ہے، تو سب سے بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے. اب کیا ہے وہ وَلْيَتَلَطَّفْ، کیا کرے؟ نرمی اختیار کرے، لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے نرمی، لین دین کرتے ہوئے نرمی، لڑائی کرتے ہوئے نرمی. کیوں؟ نرمی کی وجہ سے وہ بگاڑ درست ہو سکتا ہے، خرابی ٹھیک ہو سکتی ہے. تو لہذا کیا ہے؟ پہلا تاکیدی حکم پاک کھانا دیکھے، دوسرا حکم وہ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آئے، اور تیسرا حکم وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو معلوم پتہ ہونے نہ دے، محسوس ہونے نہ دے تم یہاں پر ہو. کیوں؟ اب وہ کہتے ہیں إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر ان کو پتہ چل جائے تم اس غار میں تو کیا ہوگا؟ اب یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یرجموکم، بادشاہ نے ان کے سامنے دو آپشن رکھے تھے، یا ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر قتل کر دیں گے، اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو اپنے دین میں واپس آ جاؤ. تو یرجموکم، وہ تمہیں رجم کر دیں گے، او یعیدوکم، یا وہ تمہیں اتنے مجبور کر دیں گے کہ او یعیدوکم فی ملتہم، تمہیں وہ اپنی ملت میں واپس لے کر جائیں گے. اور وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، اگر مجبور ہو کر اگر تم ان کے ملت میں واپس چلے گئے تو تم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. جس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے تم گھر بار چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے. اب اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ قرآن مجید میں بیان کر کے ہمیں یہ بتایا ہے، یہ ہے نیند کی حالت، جسے رسول اللہ فرماتے ہیں النوم اخو الموت، نیند موت کا بھائی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ سوتے وقت کون سی دعا پڑھے؟
اللہم باسمک اموت و احیا، اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں اور تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں، تیری رحمت تیری توفیق سے زندہ ہوتا ہوں، تیری توفیق اور تیری رحمت سے سوتا ہوں۔ نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت ہے۔ سورہ نبا میں اللہ رب العالمین اس نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہارے لیے نیند کو بطور راحت اور بطور آرام کا ذریعہ بنایا۔ اور جب بیدار ہوتے پیارے پیغمبر نے کیا دعا سکھلائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا موت دینے کے بعد، اور آخر کار ہم نے اسی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ 7 اللہ کے ولی تھے، 7 ولی تھے، نیند کی حالت میں 309 سال پڑے رہے، کروٹیں بدلتے رہے، سانس ان کی جاری رہی، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ معلوم نہیں کہ کائنات میں کس قسم کی تبدیلی آئی۔ جب وہ وہاں پر پہنچے، وہ کھانا لینے والا جب وہاں پر پہنچے، لوگوں نے دیکھا پکڑا بھائی یہ آپ کے پاس کتنے کے خزانے لگے؟ انہوں نے کل ہم یہاں لے کر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تمہارے دماغ ٹھیک ہے، یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، اب سکہ چینج ہو گیا ہے۔ اب اس نے دیکھا وہ لوگ نہیں تھے مارکیٹ کے، کوئی جانکاری رکھنے والا کوئی آدمی بھی نہیں تھے، شہر بھی تبدیل ہو چکا ہے، لوگ بھی تبدیل ہو چکے ہیں، اور لوگ ان کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ بات پھیل گئی۔ پھر ان کو معلوم ہو یار یہ ہم نے جو پرانے زمانوں میں سنا تھا 7 نوجوان اپنے دین بچانے کے لیے قوم چھوڑ کر نکلے تھے اور قوم کے ہاتھ نہیں لگے تھے، شاید وہ نوجوان ہوں گے۔ لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے، اور اس وقت لوگ دین مسیح اختیار کر چکے تھے، لوگ دین اسلام اس زمانے کا دین اختیار کر چکے تھے۔ اب ان کو معلوم ہوا، اب یہ سارے ان کے چاہنے والے بن گئے تھے۔ جس وقت وہ کہف میں جا رہے تھے لوگ ان کی جانی دشمن تھے، لیکن جب وہ 309 سال بعد جب اللہ نے ان کو زندہ کیا تو قوم ان کے معتقدین پر مشتمل لوگ تھے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ بتایا ہے اگر نیند کی حالت میں کروٹیں بدلنے والا، سانس لینے والے کو اگر دنیا کے حالات سے وہ بے خبر ہے، یہ بھی ولی ہے، ان کی ولایت کا کوئی انکار کرے تو ہم سمجھتے ہیں دائرہ اسلام سے خارج، وہ قرآن مجید کی آیات کی انکار کرے۔ اللہ کے ولی تھے، سانس لیتے رہے، کروٹ بدلتے رہے، لیکن کائنات میں کیا کچھ ہوتے رہے اس سے وہ بے خبر تھے۔ تو جو ہمارے جن کے ولایت کے بارے میں ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، وہ کیسے ہمارے حالات سے باخبر ہوں گے؟ اللہ نے یہ جھلک دکھانے کے لیے اس واقعات کو ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان نوجوانوں کا رویہ اور ان کے طرز عمل اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔